بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی۔ امام بخاری کی سوانح، صفحہ نمبر 67۔ امام بخاری کا نام و نسب: علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن خلقان لکھتے ہیں، امام محمد کا نام ابو عبداللہ محمد بن ابی الحسن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن الاحنف بردزبہ الجعفی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں، یہ لفظ بردزبہ ہے، یہ بخارا کی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کسان ہے۔ بردزبہ مجوسی تھے اور اسی مذہب پر فوت ہو گئے، اور ان کے بیٹے المغیرہ نے بخارا کے والی علیمان البخارا الجعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور ایمان کا نام ابو عبداللہ محمد بن جعفر بن یمان المسندی ہے، جو امام بخاری کے شیخ ہیں۔ حافظ ابو بکر احمد بن الخطیب البغدادی لکھتے ہیں، بردزبہ مجوسی تھے، اسی پر فوت ہو گئے، اور مغیرہ بن بردزبہ نے والی بخارا عبداللہ بن محمد المسند الجعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور امام بخاری کو جعفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا کے والد المغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، اور عبداللہ بن محمد کو مسندی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نو عمری سے مسند کو طلب کرتے تھے۔ امام بخاری کے والد کے مفصل حالات: علامہ شہاب الدین احمد القسطلانی متوفی 911 ہجری لکھتے ہیں، امام بخاری کے دادا کے والد المغیرہ الیمان الجعفی والی بخارا کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اسی وجہ سے امام بخاری کو جعفی کہا جاتا ہے، اور یہ نسبت ولا ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو اس کی ولا اس کے لیے ہوتی ہے۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ہونے والے شخص کا اور کوئی نسبی وارث نہ ہو تو اس کی وراثت اسے مسلمان کرنے والے کو ملے گی۔ اس وجہ سے یمان جعفی کی نسبت سے امام بخاری کے دادا کے والد المغیرہ جعفی کہلائے، پھر ان کی نسبت سے امام بخاری جعفی کہلائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے دادا ابراہیم بن المغیرہ کے حالات میں سے ہم کسی چیز پر مطلع نہیں ہوئے، اور امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم کا تذکرہ امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے طبقہ رابعہ میں کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم عمار بن زید اور امام مالک سے روایت کرتے ہیں، خود امام بخاری نے بھی اپنے والد کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 68، اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی، ابو الحسن نے کہا، انہوں نے عمار بن زید کی زیارت کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ امام ابن المبارک سے مصافحہ کیا اور امام مالک سے سماع کیا۔ اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد علامہ قسطلانی لکھتے ہیں، امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ امام بخاری کے والد متقین میں سے تھے، انہوں نے ابو معاویہ اور ایک جماعت سے احادیث کی روایت کی ہے، اور ان سے احمد بن جعفر اور نصر بن الحسین نے روایت کی ہے۔ علامہ تاج الدین عبدالوہاب بن علی السبی متوفی 771 ہجری نے لکھا ہے، احمد بن حفص نے کہا، میں ابو الحسن اسماعیل بن ابراہیم کے پاس ان کی موت کے وقت گیا تو انہوں نے کہا، مجھے اپنے تمام اموال میں ایک درہم کے بھی مشتبہ ہونے کا علم نہیں ہے۔ احمد نے کہا، اس وقت میں نے اپنے آپ کو ان کے مقابلہ میں بہت کم تر اور حقیر جانا۔ امام بخاری کی ولادت:
حافظ احمد بن علی الخطیب البغدادی، حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر اور حافظ ابو الحاج یوسف المزی المتوفی 742 ہجری لکھتے ہیں، ابو حاتم الوراق بیان کرتے ہیں، مجھے المستضی بن عتیق نے کہا، میں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری سے سوال کیا، آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے مجھے اپنے والد کی تحریر نکال کر دکھائی جس میں لکھا ہوا تھا محمد بن اسماعیل 13 شوال کو بروز جمعہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ الحسن بن الحسن البزاز نے بخاری میں کہا، میں نے محمد بن اسماعیل کو بخارا میں دیکھا، وہ بوڑھے تھے، ان کا جسم کمزور تھا، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے۔ وہ 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور عید الفطر کی شب ہفتہ کی شب کو 256 ہجری میں فوت ہو گئے اور یکم شوال ہفتہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے 13 دن کم 62 سال عمر گزاری۔ بچپن میں امام بخاری کا نابینا ہونا اور پھر ان کی بینائی کا لوٹ آنا۔ حافظ ابن عساکر اور حافظ محمد بن احمد ذہبی اور علامہ تاج الدین عبد الوہاب بن علی السبکی لکھتے ہیں، عبداللہ بن محمد بن السمہار بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ امام محمد بن اسماعیل کی بچپن میں دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے خاتون، تمہارے بکثرت رونے اور بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بصارت واپس کر دی۔ پھر امام بخاری نے اس حال میں صبح کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا چکا تھا۔ صفحہ نمبر 69۔ امام بخاری کی تعلیم کی ابتدا اور اپنے استاذ کی تصحیح کرنا۔ الخطیب البغدادی، حافظ ابن عساکر، حافظ ذہبی، تاج الدین سبکی اور حافظ یوسف لکھتے ہیں، ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وراق النحوی لکھتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری سے کہا، آپ کی طلب حدیث کا معاملہ کس طرح تھا؟ انہوں نے کہا، میں ابھی مکتب میں تھا کہ میرے دل میں حدیث کو حفظ کرنے کا شوق ڈالا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری نے کہا، 10 سال یا اس سے کم۔ پھر 10 سال کی عمر کے بعد میں مکتب سے نکلا اور استاد داخلی وغیرہ کے پاس جانے لگا۔ ایک دن جب وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کی، از سفیان از ابی زبیر از ابراہیم۔ میں نے کہا، اے ابو فلاں، تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم نے ابو زبیر سے حدیث روایت نہیں کی۔ انہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ کے پاس اصل ہے تو اس کی طرف رجوع کر لیں۔ پس وہ گھر میں داخل ہوئے، اصل کا مطالعہ کیا، پھر آئے، پھر مجھ سے کہا، اے لڑکے، بتاؤ وہ سند کس طرح ہے؟ میں نے کہا، وہ زبیر بن عدی بن ابراہیم ہے۔ انہوں نے مجھ سے قلم لے کر اپنی کتاب میں اس طرح لکھا۔ پھر کہا، تم نے سچ کہا۔ امام بخاری کے بعض احباب نے ان سے پوچھا، جب آپ نے استاد داخلی کی اصلاح کی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری نے کہا، اس وقت میں 11 سال کا تھا، اور جب میں 16 سال کا ہوا تو میں نے ابن المبارک اور الوقی کی کتابوں کو حفظ کر لیا تھا اور ان کے کلام کی معرفت حاصل کر لی تھی۔ پھر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ پھر جب میں نے حج کر لیا تو میرا بھائی میری والدہ کے ساتھ واپس آ گیا اور میں حدیث کی طلب میں وہیں رہ گیا، اور جب میں 18 سال کا ہو گیا تو میں فضائل صحابہ و تابعین اور ان کے اقوال کے متعلق ایک کتاب تصنیف کرنے لگا۔ یہ عبید اللہ بن موسیٰ کی حکومت کے ایام تھے، اور میں نے چاندنی راتوں میں رسول اللہ علیہ السلام کے روضہ کے قریب بیٹھ کر کتاب التاریخ لکھی، اور میں نے تاریخ میں جس کا نام بھی لکھا ہے مجھے اس کا کوئی نہ کوئی قصہ معلوم ہے، مگر میں نے کتاب کے طول دینے کو ناپسند کیا۔ امام بخاری کا علم و فضل اور ان کا مرتبہ و مقام۔ الخطیب البغدادی اور حافظ یوسف المزی المتوفی
442 ہجری، الخطیب البغدادی متوفہ 463 ہجری لکھتے ہیں، محمد بن ابی حاتم وراق بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا ہے کہ اگر یہ لوگ میری بعض اسانید کو دیکھیں تو یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ میں نے کتاب التاریخ کو کیسے تصنیف کیا ہے، میں نے اس کی 3 بار تصنیف کی ہے۔ ابو حاتم وراق کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ نے کتاب التاریخ لی اور عبداللہ بن طاہر کو دکھائی اور کہا اے امیر، کیا میں آپ کو سحر نہ دکھاؤں؟ عبداللہ بن طاہر نے اس کتاب کو پڑھا اور تعجب سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس لڑکے کی تصنیف ہوگی۔ ابو العباس بن سعد کہتے تھے اگر کوئی شخص 30,000 احادیث بھی لکھ لے تو وہ محمد بن اسماعیل کی تصنیف کردہ کتاب التاریخ سے مستغنی نہیں ہوگا۔ ابو بکر المدینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نیشا پور میں امام اسحاق بن راہویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور محمد بن اسماعیل بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ امام اسحاق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کوئی حدیث پڑھ رہے تھے، اس کی سند میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سے نیچے عطا الکخارانی کا ذکر تھا۔ صفحہ نمبر 70۔ امام اسحاق نے کہا اے ابو عبداللہ کی خاران کیا چیز ہے؟ امام بخاری نے کہا یہ یمن کی ایک بستی ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی اصحاب میں سے ایک شخص کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اس نے وہاں عطا سے 2 حدیثیں سنی تھیں۔ تب امام اسحاق نے کہا لگتا ہے تم ان لوگوں میں موجود تھے۔ ابراہیم بن معقل النسوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں امام اسحاق بن راہویہ کے پاس تھا تو انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے کہا کاش تم لوگ ایک مختصر کتاب مدون کرو جس میں نبی کریم کی سنن کا ذکر ہو، تو یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں اس کتاب یعنی الجامع الصحیح کی تدوین میں شروع ہو گیا۔ السادانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اصحاب سے یہ سنا ہے کہ امام محمد بن اسماعیل یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی اس کتاب الجامع الصحیح کو تقریباً 6 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے اور اس کو 16 سال میں مکمل کیا اور اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا۔ ابراہیم بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ میں نے اپنی اس کتاب الجامع الصحیح میں اسی حدیث کو داخل کیا ہے جو صحیح ہے اور میں نے طول سے بچنے کے لیے بہت سی احادیث صحیحہ کو ترک کر دیا۔ محمد بن یوسف الفربری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا میں نے اس کتاب الجامع الصحیح میں ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ عبد القدوس بن حمام بیان کرتے ہیں کہ میں نے متعدد مشائخ سے سنا ہے کہ امام بخاری نے الجامع الصحیح کے تراجم نبی علیہ السلام کی قبر انور اور آپ کے مبارک منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے ہیں اور ہر ترجمہ یعنی عنوان لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ محمد بن یوسف الفربری بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن محمد جرجانی سے خوارزم میں سنا کہ میں نے خواب میں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کو دیکھا، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جا رہے تھے، وہ اپنا قدم وہیں رکھتے تھے جہاں نبی علیہ السلام قدم رکھتے اور آپ کے قدم کے نشان پر اپنا قدم رکھتے تھے۔ محمد بن یوسف الفربری بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، آپ نے مجھ سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ امام بخاری کی عبادت اور ریاضت۔ الخطیب بغدادی لکھتے ہیں نسج بن سعید بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی تو امام محمد بن اسماعیل بخاری اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور ان کو نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے اور اسی طرح پڑھتے رہتے یہاں تک کہ قرآن مجید ختم کر لیتے اور سحری کے وقت نصف سے لے کر تہائی قرآن تک پڑھتے اور 3 راتوں میں قرآن ختم کر لیتے اور دن میں ہر روز ایک قرآن ختم کرتے اور شام میں افطار کے وقت قرآن ختم کرتے اور فرماتے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 71۔ ابو سعید بکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ زنبور یعنی بھیڑ نے ان کو 17 بار ڈنک مارا۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا دیکھو نماز میں کیا چیز مجھے ایذا پہنچا رہی تھی،
لوگوں نے دیکھا کہ زنبور کے کاٹنے سے ان کو 17 جگہ ورم آ گیا تھا، انہوں نے نماز منقطع نہیں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حاضرین میں سے کسی نے کہا، جب پہلی بار زنبور نے آپ کو ڈنک مارا تو آپ نے نماز کیوں نہیں منقطع کی؟ امام بخاری نے کہا، میں جس سورت کی تلاوت کر رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اس سورت کو مکمل کر لوں۔ امام بخاری کی سیرت اور کردار۔ ابو سعید بکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس فروخت کے لیے کچھ سامان آیا۔ شام کو ان کے پاس بعض تاجر آئے اور 5000 درہم کے نفع پر وہ سامان خریدنا چاہا۔ امام بخاری نے کہا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن تاجروں کا دوسرا گروہ آیا، انہوں نے 10,000 درہم کے نفع سے خریدنے کی پیشکش کی۔ امام بخاری نے کہا، کل جو تاجر آئے تھے میں نے دل میں ان کو فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، اب میں 5000 درہم کے نفع کی خاطر اپنی نیت بدلنا نہیں چاہتا۔ محمد بن منصور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے اپنی داڑھی سے تنکا نکال کر مسجد کے فرش پر ڈال دیا۔ امام محمد بن اسماعیل اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور لوگوں کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ غافل ہوئے تو امام بخاری نے وہ تنکا اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیا، اور جب امام بخاری مسجد سے نکلے تو وہ تنکا مسجد سے باہر پھینک دیا۔ بکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل کہتے تھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ اللہ مجھ سے یہ حساب نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو۔ ابو حاتم وراق بیان کرتے ہیں کہ جب امام بخاری کسی سفر پر جاتے تو میں اور وہ ایک کمرے میں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو دیکھا، وہ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھے، ہر مرتبہ اٹھ کر چراغ جلایا، احادیث نکالی، ان پر نشان لگائے، پھر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ پھر سحری کے وقت 3 رکعت نماز تہجد پڑھی، جس میں 1 رکعت وتر بھی شامل تھی، یعنی آخری 2 گانا کے ساتھ 1 رکعت ملا کر سب رکعتوں کو وتر کر دیا۔ امام بخاری جتنی بار بھی اٹھے انہوں نے مجھے نہیں جگایا۔ میں نے ان سے کہا، آپ اپنے اوپر اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں اور مجھے نہیں اٹھاتے؟ امام بخاری نے کہا، تم نوجوان آدمی ہو، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ امام بخاری پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ فربر میں کتاب التفسیر تصنیف کر رہے تھے، اور اس دن انہوں نے بہت زیادہ احادیث کی تخریج کر کے اپنے آپ کو تھکا لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، میں نے آپ سے ایک دن یہ سنا تھا کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ کوئی چیز بغیر علم کے نہیں لکھتے۔ اس وقت جو آپ لیٹے ہوئے ہیں اس میں کون سا علم ہے؟ امام بخاری نے کہا، ہم آج سارا دن کام کر کے تھک چکے ہیں اور یہ دشمن کا سرحدی علاقہ ہے، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ دشمن کی طرف سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو میں نے چاہا آج رات آرام کر کے کل کے کام کے لیے توانائی حاصل کروں، تاکہ اگر دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تو ہم حرکت کر سکیں۔ صفحہ نمبر 72۔ امام بخاری کا زہد۔ حافظ محمد بن احمد ذہبی لکھتے ہیں، محمد بن عباس فربری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری نے مجھے بہت زیادہ حدیث لکھوائیں، پھر ان کو میری تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا خیال ہوا تو انہوں نے کہا، تم کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ کھیل کود والے اپنے کھیل کود کے مشغلہ میں خوش ہیں اور فن و حرفت والے اپنے پیشوں میں خوش ہیں، اور تاجر حضرات اپنی تجارتوں میں خوش ہیں، اور تم نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہو۔ میں نے کہا، مجھے ملال نہیں ہے، بلکہ میں حدیث لکھنے سے محظوظ ہوتا ہوں، اور میں نے امام بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس میں دنیا کا ذکر ہو، مگر میں اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کروں گا۔ امام بخاری کے بعض اصحاب نے کہا، آپ نے فلاں شخص کو برا کہا ہے؟ امام بخاری نے کہا، سبحان اللہ، میں نے کسی شخص کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کیا الا یہ کہ میری زبان سے سہون کوئی بات نکلی ہو، اور قیامت کے دن میرے صحیفہ اعمال سے کسی کا نام برائی کے ساتھ نہیں نکلے گا۔ امام بخاری کے بعض اصحاب نے امام بخاری کی ایک باغ میں دعوت کی اور ہماری بھی ان کے ساتھ دعوت کی۔ جب ہم بیٹھ گئے تو باغ والے نے باغ کی تعریف کی اور کہا، وہ اس باغ میں مجالس منعقد کرتا رہتا ہے اور اس کی نہروں میں پانی جاری کرتا رہتا ہے۔ پھر اس نے امام بخاری سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ امام بخاری نے کہا، یہ دنیا کی زندگی ہے،
امام بخاری کا ایک شخص مقروض تھا جس نے امام بخاری سے 25,000 درہم لیے ہوئے تھے۔ امام بخاری کو خبر ملی کہ وہ شخص عامل ایک مقام میں آیا ہوا ہے۔ ہم اس وقت فربر میں تھے۔ ہم نے امام بخاری سے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص سے آپ کا مال وصول کریں۔ امام بخاری نے کہا ہمیں اسے ڈرانا نہیں چاہیے۔ اس شخص کو معلوم ہوا کہ امام بخاری فربر میں ہے تو وہ خوارزم چلا گیا۔ ہم نے امام بخاری سے کہا آپ عامل کے حاکم ابو سلمہ الکشانی سے کہیں کہ وہ خوارزم کے حاکم کے نام ایک مکتوب لکھ دے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے اس سے آپ کی رقم وصول کی جائے۔ امام بخاری نے کہا اگر میں نے اس سے سفارشی مکتوب لکھوایا تو وہ بھی مجھ سے سفارشی مکتوب لکھوانے کی طمع رکھے گا، اور کیا پتہ اس کی سفارش جائز ہو یا ناجائز، لہٰذا میں دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو نہیں فروخت کروں گا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن امام بخاری راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ہم نے خود عامل کے حاکم سے بات کی اور اس نے خوارزم کے حاکم کے نام مکتوب لکھ دیا۔ جب امام بخاری کو یہ خبر ملی تو انہیں بہت سخت رنج ہوا۔ انہوں نے کہا تم مجھ پر میرے نفس سے زیادہ شفقت نہ کرو، اور انہوں نے خوارزم میں اپنے بعض اصحاب کے نام مکتوب لکھا کہ ان کے مقروض کے ساتھ صرف نیک سلوک کیا جائے۔ یہ دونوں مکتوب ایک ساتھ خوارزم پہنچے۔ پھر وہ مقروض عامل آیا اور مرد کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ پھر سلطان نے اس مقروض پر تشدد کرنے کا ارادہ کیا۔ امام بخاری نے اس کو ناپسند کیا اور اس مقروض سے اس پر صلح کر لی کہ وہ ہر سال امام بخاری کو 10 درہم کی معمولی رقم دے دیا کرے، اور امام بخاری نے اس سے 25,000 درہم لینے تھے اور امام بخاری کو 1 درہم بھی وصول نہیں ہوا۔ صفحہ نمبر 73۔ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے تھے کہ مسلمان پر ایسا حال نہیں آنا چاہیے کہ وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہ ہو۔ میری بھابھی نے میرے سامنے امام بخاری سے پوچھا کبھی یہ چیز آپ پر وارد ہوئی یا آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ امام بخاری نے کہا ہاں، میں نے 2 بار اپنے رب سے دعا کی تو میرے رب نے میری دعا قبول کر لی، پھر میں نے نہیں پسند کیا کہ میں سہ باری اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، مبادن میری نیکیوں میں کمی کی جائے یا مجھے میری نیکیوں کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے۔ پھر امام بخاری نے کہا مسلمان کو جھوٹ بولنے یا بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں امام بخاری نے کہا ایک بار مجھے ضرورت کا خرچ نہیں ملا حتیٰ کہ میں گھاس کھانے لگا اور میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ جب 3 دن گزر گئے تو ایک اجنبی شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا اس کو اپنے اوپر خرچ کرو۔ حسین بن محمد سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری میں دیگر نیک خصائل کے ساتھ یہ خصلتیں تھیں کہ وہ کم باتیں کرتے تھے، لوگوں کے اموال میں طمع نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ علم کے علاوہ ان کا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے 60 سال میں امام بخاری سے زیادہ فقیہ، ان سے زیادہ متقی اور ان سے زیادہ زاہد نہیں دیکھا۔ امام بخاری کا کرم اور ان کی سخاوت۔ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کا ایک قطعہ زمین تھا جس کا وہ ہر سال 700 درہم کرایہ لیا کرتے تھے۔ کرایہ دار بعض اوقات امام بخاری کے لیے ایک ککڑی یا 2 ککڑیاں لایا کرتا تھا، کیونکہ امام بخاری کو ککڑی بہت پسند تھی اور وہ اس کو خربوزے پر ترجیح دیتے تھے۔ امام بخاری اس شخص کو ککڑی لانے کے معاوضہ میں ہر سال 100 درہم دیا کرتے تھے۔ امام بخاری فرماتے تھے مجھے ہر ماہ 500 درہم آمدنی ہوتی تھی اور میں وہ سب کی سب علم دین کے طلباء پر خرچ کر دیتا تھا۔ میں نے کہا ان 2 شخصوں میں کتنا فرق ہے، جو مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے اور جو مال کو اپنے لیے جمع کرتا ہے۔ امام بخاری نے کہا جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ امام بخاری پورے دن میں روٹی نہیں کھاتے تھے، صرف 2 یا 3 بادام کھاتے، یعنی کسی وجہ سے بعض ایام میں ان کا یہ معمول تھا، اور وہ چنے وغیرہ پکانے سے پرہیز کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو جعفر ہمیں سال میں زیادہ خرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کتنے خرچ کی؟ امام بخاری نے کہا 4 یا 5 ہزار درہم کی، اور وہ بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔
وہ حدیث پڑھنے والوں کی مدد کرتے تھے۔ وہ 20 یا 30 درہم یا اس سے کم یا زیادہ اس طرح دیتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایک شخص کو 300 درہم سے بھری ہوئی تھیلی دی، مجھے بعد میں اس شخص نے بتایا۔ وہ دعا دینا چاہتا تو امام بخاری منع کر دیتے اور کسی اور کام میں لگ جاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے 920 درہم میں ایک گھر خریدا۔ امام بخاری نے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے، کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام بخاری نے کہا نوح بن ابی شداد ایک صراف ہے، اس سے میرے 1000 درہم لے کر آؤ۔ میں وہ لے کر آیا تو امام بخاری نے کہا یہ درہم تم لے لو اور ان کو مکان کی قیمت میں رکھ لو۔ میں نے ان کو قبول کر لیا اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر ہم دونوں الجامع الصحیح کی تصنیف کرنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا میرا ایک کام ہے اور میرا گمان ہے کہ آپ کے سوا میرا وہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے سوچا شاید میں زیادہ پیسوں کی طمع کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا جو بھی کام ہے وہ میں کروں گا۔ میں نے کہا آپ نے جو 1000 درہم مجھے عطا کیے تھے وہ میں آپ کی نذر کرنا چاہتا ہوں، بس میرا یہی کام ہے۔ چونکہ امام بخاری وعدہ کر چکے تھے اس لیے انہوں نے وہ 1000 درہم لے لیے۔ پھر ہم 2 دن تک بیٹھ کر جامعہ الصحیح کی تصنیف کا کام کرتے رہے۔ اس دن ہم نے ظہر تک بہت کام کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر لکھنے بیٹھ گئے۔ اس وقت تک ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ عصر کے بعد امام بخاری نے میری طرف دیکھا، میرا نقاہت سے برا حال تھا۔ پھر امام بخاری نے میری طرف ایک کاغذ بڑھایا جس میں 300 درہم تھے اور کہا جب تم نے مکان کی قیمت نہیں لی تو ان درہم کو اپنی دوسری ضروریات میں صرف کرو۔ پھر دوسرے دن مجھے سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے پھر 20 درہم دیے۔ میں نے امام بخاری سے کہا آپ نے دنیا اور آخرت کی خیر جمع کر لی ہے۔ دنیا میں ایسا کون شخص ہوگا جو اپنے خادم کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا سلوک آپ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن محمد الصارفی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے ساتھ ان کے گھر میں تھا۔ ان کی باندی آئی اور ان کے سامنے لڑکھڑا کر گر گئی۔ امام بخاری نے کہا تم کس طرح چلتی ہو؟ اس نے کہا جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلوں؟ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ بعد میں امام بخاری سے کہا گیا اس باندی نے تو آپ کو بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ امام بخاری نے کہا میں نے جو کچھ کیا اس سے میں نے اپنے نفس کو راضی کیا۔ امام بخاری کی قوت حفظ، ذکاوت و ذہانت و وسعت علم۔ جعفر بن محمد القطان بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے مجھے بتایا میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے احادیث لکھی ہیں اور ہر شیخ سے 10,000 سے زیادہ احادیث لکھی ہیں اور میں ہر حدیث کی سند ذکر کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن محمد بخاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ میں 1000 مشائخ سے ملا جن میں اہل حجاز، عراق، شام اور مصر کے مشائخ تھے۔ میں ان سے بار بار ملا اور شام، مصر اور الجزیرہ کے مشائخ سے 2 بار ملا اور اہل بصرہ کے مشائخ سے 4 بار ملا اور حجاز کے مشائخ سے 6 بار ملا، اور میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں خراسان کے محدثین کے ساتھ کتنی بار کوفہ اور بغداد گیا۔ ان میں قابل ذکر مشائخ یہ ہیں المکی بن ابراہیم، یحییٰ بن یحییٰ، ابن شقیق، قتیبہ اور شہاب بن معمر، اور شام کے مشائخ ہیں الفریابی، ابو مسہر، ابو المغیرہ اور ابو الیمان۔ میں ان میں سے جس سے بھی ملا ان میں سے کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں تھا کہ دین قول اور عمل ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ محمد بن ابو حاتم الوراق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حاشد بن اسماعیل اور دوسروں سے سنا ہے کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بچپن میں مشائخ بصرہ کے پاس جاتے تھے۔ وہ حدیث لکھتے نہیں تھے، حتیٰ کہ کافی دن گزر گئے۔ ہم نے ان سے کہا آپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ 16 دن گزر جانے کے بعد امام بخاری نے کہا تم نے مجھ سے لکھنے کے متعلق بہت اصرار کیا ہے، جاؤ تم اپنی لکھی ہوئی حدیثیں میرے پاس لے آؤ۔ پس ہم اپنی لکھی ہوئی حدیثیں ان کے پاس لائے۔ امام بخاری نے اس سے 15,000 حدیثیں زیادہ زبانی بیان کر دیں اور کہا تم یہ سمجھتے تھے کہ میں فضول یہاں آتا ہوں اور اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، پھر ہم نے جان لیا کہ امام بخاری پر کوئی مقدم نہیں ہو سکتا۔
یوسف بن موسیٰ المروزی بیان کرتے ہیں کہ میں جامعہ بصرہ میں تھا کہ میں نے ایک منادی کی آواز سنی، اے اہل علم، صفحہ نمبر 75۔ بے شک امام محمد بن اسماعیل بخاری آ چکے ہیں۔ لوگ ان سے طلب حدیث کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم نے ایک نوجوان شخص دیکھا جو ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو سب نے اس شخص سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے مجلس املاء منعقد کریں۔ انہوں نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ صبح کے قریب اتنے ہزار لوگ جمع ہو گئے اور امام بخاری حدیث لکھوانے کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، اے اہل بصرہ، میں نوجوان آدمی ہوں، آپ لوگوں نے مجھ سے حدیث لکھوانے کا سوال کیا ہے اور عنقریب آپ لوگوں کو آپ کے شہر کے مشائخ کی حدیث لکھواؤں گا۔ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بتایا کہ میں نیشا پور کی جامعہ میں تھا تو عمر بن زرارہ اور اسحاق بن راہویہ یعقوب بن عبداللہ والی نیشا پور کے پاس گئے اور اس کو میرے آنے کی خبر دی۔ اس نے ملاقات کے لیے آنے سے عذر پیش کیا اور کہا، جب ہمارے ہاں کوئی اجنبی مسافر آتا ہے تو ہم اس کو اس وقت تک جانے نہیں دیتے جب تک اس کی شخصیت ہم پر واضح نہیں ہو جاتی۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نماز میں جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اچھی طرح نہیں کرتے۔ امام بخاری نے کہا، اگر میرے متعلق اس طرح کہا گیا ہے تو میں اس مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں صرف نماز کے متعلق 10,000 احادیث نہ بیان کر دوں۔ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں فریابی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک حدیث بیان کی، ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، از ابی عروہ از ابی الخطاب از حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل واحد کے ساتھ تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے۔ اس مجلس میں کوئی نہیں جان سکا کہ ابو عروہ کون ہے اور نہ یہ جان سکا کہ ابو الخطاب کون ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ ابو عروہ معمر ہیں اور ابو الخطاب قتادہ ہیں۔ محمد بن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا، اسحاق بن ابراہیم سے کس نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے بھولے سے طلاق دے دی، وہ کافی دیر تک غور و فکر کرتے رہے، اس کا جواب نہ دے سکے۔ پھر میں نے یہ حدیث سنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بے شک اللہ نے میری امت سے اس سے درگزر کر لیا ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کام کا منصوبہ بنائے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا کلام نہ کرے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دل میں کسی کام کا قصد کرے یا کلام کرے یا اس پر عمل کرے اور اس نے دل میں اس کو طلاق دینے کا قصد نہیں کیا۔ پھر اسحاق نے میرے اس قول کے مطابق فتویٰ دیا۔ محمد بن حمیرویہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا، مجھے 1,00,000 احادیث صحیحہ حفظ ہیں اور 2,00,000 احادیث غیر صحیحہ حفظ ہیں۔ محمد بن ابی حاتم الوراق بیان کرتے ہیں کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کہتے تھے کہ میں اس وقت تک حدیث لکھنے کے لیے نہیں بیٹھا جب تک کہ میں نے حدیث صحیح کو حدیث ضعیف سے متمیز نہیں کر لیا، اور حتیٰ کہ میں نے یعنی طہران کی عام کتب کو نہیں پڑھ لیا، اور حتیٰ کہ میں 5 مرتبہ بصرہ میں داخل ہوا اور مجھے وہاں سے جو بھی حدیث ملی اس کو میں نے لکھا۔ علی بن حسین بن بیکندی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس محمد بن اسماعیل آئے تو کسی نے کہا کہ میں نے اسحاق بن راہویہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، صفحہ نمبر 76، گویا میں اپنی کتب میں 70,000 حدیثوں کو دیکھ رہا ہوں۔ محمد بن اسماعیل نے کہا، تم اس پر تعجب کر رہے ہو، حالانکہ اس زمانہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کتاب میں 2,00,000 حدیثوں کو دیکھتے ہیں، اور امام بخاری نے اس سے اپنی ذات کا ارادہ کیا تھا۔ امام بخاری کے مشائخ کے اسماء، امام بخاری نے بخارا سے روانہ ہونے سے پہلے ان مشائخ سے حدیث کا سماع کیا: عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن الیمان الجعفی المسندی اور محمد بن سلام البیکندی، اور ایک جماعت سے جو بڑے مشائخ میں سے نہیں تھے۔ بلخ میں ان مشائخ سے سماع حدیث کیا: مکی بن ابراہیم، اور وہ سب سے اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے مرو میں عبدان بن عثمان اور علی بن الحسن بن شقیق اور صدقہ بن الفضل سے سماع کیا، اور نشاپور میں یحییٰ بن یحییٰ اور رے میں ابراہیم بن موسیٰ سے سماع کیا۔ 210 ہجری میں عراق میں ان مشائخ سے سماع کیا: محمد بن عیسیٰ بن اتباع اور سریج بن نعمان اور محمد بن سابق اور عفان۔ بصرہ میں ان مشائخ سے سماع کیا: ابو عاصم النبیل الانصاری اور عبد الرحمن بن حماد الشعیثی صاحب ابن عون اور محمد بن عرعرہ اور حجاج بن منہال اور بدل بن
المحبر اور عبداللہ بن رجاع اور متعدد سے سماع کیا۔ کوفہ میں ان مشائخ سے سماع کیا: عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، خالد بن مخلد، طلق بن غنام اور خالد بن یزید المقری، یہ وہ ہیں جنہوں نے حمزہ کے سامنے حدیث پڑھی۔ اور مکہ میں ان مشائخ سے سماع کیا: ابی عبد الرحمن المقری، خلاد بن یحییٰ، حسان بن حسان البصری، ابو الولید احمد بن محمد الزرقی اور الحمیدی۔ اور مدینہ میں ان مشائخ سے سماع کیا: عبدالعزیز اویسی، ایوب بن سلیمان بن بلال اور اسماعیل بن ابی اویس۔ اور مصر میں ان مشائخ سے سماع کیا: سعید بن ابی مریم، احمد بن اشکاب، عبداللہ بن یوسف اور اسبغ۔ اور شام میں ان مشائخ سے سماع کیا: ابو الیمان، آدم بن ابی یاس، علی بن عیاش، بشر بن شعیب، ابو المغیرہ، عبد القدوس، احمد بن خالد الوہبی، محمد بن یوسف الفریابی، ابو مسہر اور ان کے علاوہ اور بہت سے ہیں۔ محمد بن ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے بتایا کہ میں نے 1080 مشائخ سے حدیث لکھی ہیں، ان میں سے ایک کے سوا سب یہ کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ امام بخاری کے اعلیٰ شیوخ وہ ہیں جو تابعین سے روایت کرتے، اور وہ یہ ہیں: ابو عاصم الانصاری، مکی بن ابراہیم، عبید اللہ بن موسیٰ، ابو المغیرہ اور ان کی مثل دیگر۔ ان کے اوساط شیوخ وہ ہیں جو اوزائی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ابن ابی ذئب، شعبہ، شعیب بن ابو حمزہ اور الثوری۔ پھر اس سے نچلے طبقہ میں وہ ہیں جو اصحاب مالک کی مثل ہیں، جیسے حماد بن زید اور ابی عوانہ۔ چوتھے طبقے میں وہ ہیں جو اصحاب ابن ابو مبارک کی مثل ہیں، جیسے ابن عینیہ، ابن وہب اور ولید بن مسلم۔ پھر پانچویں طبقہ کے مشائخ یہ ہیں: محمد بن یحییٰ الزہلی، اس سے انہوں نے بہت روایت کی ہے اور تدلیس کی ہے، اور محمد بن عبداللہ المحزمی، محمد بن عبد الرحیم سائقہ، یہ ان کے معاصر ہیں، اور ابو مسہر، ان سے سماع مشکوک ہے اور غیر صحیح میں انہوں نے کہا حدثنا ابو مسہر یا حدثنا رجل عنہ، اور روا عن احمد بن عبد الملک بن واقد الحرانی۔ امام بخاری سے روایت کرنے والے اور ان کے تلامذہ: امام بخاری سے بہت لوگوں نے روایت کی، ان میں سے مشہور نام یہ ہیں: ابو عیسیٰ الترمذی، ابو حاتم، ابراہیم بن اسحاق الحربی، ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم، صالح بن محمد جزرہ، محمد بن عبداللہ حضرمی متین، ابراہیم بن معقل النصفی، عبداللہ بن ناجیہ، ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، عمر بن محمد بن بجیر، ابو قریش محمد بن جمعہ، یحییٰ بن محمد بن سعید، محمد بن یوسف الفربری راوی الصحیح، منصور بن محمد مزبزدہ، ابو بکر بن ابو داؤد حسین قاسم، یہ دونوں محاملی کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن محمد بن الاشکر، محمد بن سلیمان بن فارس، محمود بن عنبر النصفی اور بے شمار لوگ ہیں۔ امام مسلم نے ان سے غیر صحیح میں روایت کی ہے۔ ایک قول ہے امام نسائی نے کتاب الصیام میں ان سے اپنی سنن میں روایت کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اور امام نسائی نے کتاب الکنی میں بعض حدیث از عبداللہ بن احمد الخفاف از بخاری روایت کی ہیں۔ ہمارے شیخ ابو الحجاج المزی نے امام بخاری کے شیوخ اور ان کے تلامذہ کو حروف تہجی کی ترتیب سے ذکر کیا، جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ محمد بن طاہر المقدسی نے کہا صحیح بخاری کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے، ان میں سے بعض کے اسماء یہ ہیں: الفربری، حماد بن شاکر، ابراہیم بن معقل نصفی، طاہر بن محمد بن مخرج نصفی۔ حافظ ابو نصر بن مقولہ نے کہا ہے جس نے سب سے آخر میں بخاری سے حدیث روایت کی ہے وہ ابو طلحہ منصور بن محمد بن البزدی ہیں، یہ اہل بزدہ سے تھے اور ثقہ تھے۔ امام بخاری کے متعلق ائمہ حدیث کے کلمات تحسین: ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ مجھے سلیم بن مجاہد نے بتایا کہ محمد بن سلام بیکندی میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا جس کو 70,000 حدیث حفظ ہیں، صفحہ نمبر 78۔ پھر میں امام بخاری کو تلاش کرنے کے لیے نکلا حتیٰ کہ وہ مل گئے۔ البیکندی نے کہا تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو مجھے 70,000 حدیث حفظ ہیں؟ امام بخاری نے کہا ہاں، اور مجھے اس سے زیادہ حدیث حفظ ہیں، اور میں آپ کو صحابہ اور تابعین سے جو حدیث بھی روایت کروں گا میں
ان میں سے اکثر کی جائے ولادت جائے وفات ان کے مساکن کو جانتا ہوں، اور میں صحابہ اور تابعین کی جس حدیث کو بھی روایت کرتا ہوں میرے پاس قرآن مجید اور رسول اللہ کی سنت سے اس کی اصل محفوظ ہوتی ہے۔ یحییٰ بن جعفر کہتے تھے اگر میں اس پر قادر ہوتا کہ میں اپنی عمر میں سے امام بخاری کی عمر میں اضافہ کر دوں تو میں کر دیتا، کیونکہ میری موت ایک آدمی کی موت ہوگی اور امام بخاری کی موت سے علم رخصت ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کہتے تھے کہ امام بخاری اس امت کے فقیہ ہیں۔ محمد بن ابو حاتم بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بتایا کہ عمر بن علی الفلاس کے اصحاب نے ایک حدیث میں مجھ سے مذاکرہ کیا۔ میں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں پہچانتا۔ وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور جا کر عمر بن علی کو بتایا۔ انہوں نے کہا جس حدیث کو محمد بن اسماعیل نہیں پہچانتے وہ حدیث نہیں ہے۔ حاشد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے مصعب الزہری نے کہا ہمارے نزدیک محمد بن اسماعیل امام احمد بن حنبل سے زیادہ فقیہ اور بصیر ہیں۔ ان سے کہا گیا تم نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ معصب نے اس شخص سے کہا اگر تم امام مالک کا زمانہ پاتے اور ان کا چہرہ دیکھتے اور محمد بن اسماعیل کا چہرہ دیکھتے تو تم کہتے یہ دونوں فقہ اور حدیث میں واحد ہیں۔ علی بن حجر نے کہا خراسان نے 3 مرد پیدا کیے، ابو زرعہ، محمد بن اسماعیل بخاری اور عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، اور محمد بن اسماعیل میرے نزدیک ان سب سے زیادہ بصیر، سب سے بڑے عالم اور سب سے کامل فقیہ ہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا ہے خراسان نے محمد بن اسماعیل کی مثل پیدا نہیں کی۔ احمد بن المنصور بیان کرتے ہیں میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر سے سنا کہ ہم نے محمد بن اسماعیل کی مثل نہیں دیکھی۔ حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا تو میں نے محمد بن اسماعیل کی آمد کے متعلق سنا تو بندار نے کہا آج سید الفقہاء داخل ہوا ہے۔ ابراہیم بن خالد المروزی بیان کرتے ہیں کہ ابو عمار الحسین بن حریث نے امام بخاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا میں نے ان کی مثل نہیں دیکھی گویا کہ ان کو صرف حدیث کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محمود بن المنصر بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ، شام، کوفہ اور حجاز میں گیا اور میں نے ان کے علماء کو دیکھا جب بھی ان کے سامنے محمد بن اسماعیل کا ذکر ہوتا تو وہ امام بخاری کو اپنے اوپر فضیلت دیتے۔ محمد بن یوسف بیان کرتے ہیں امام محمد بن اسماعیل نے بتایا کہ میں جب بصرہ میں گیا تو میں بندار کی مجلس میں پہنچا، جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ سے پوچھا نوجوان تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا بخارا سے۔ انہوں نے کہا وہاں ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ صفحہ نمبر 79۔ میں خاموش رہا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہی ابو عبداللہ ہیں۔ پس وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گلے لگایا اور کہا مرحبا۔ میں اس شخص پر کئی سالوں سے فخر کر رہا تھا۔ محمد بن عمر بن الاشعث البیکندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میرے والد نے کہا اہل خراسان میں سے 4 حفاظ حدیث ہیں، ابو زرعہ الرازی، محمد بن اسماعیل البخاری، عبداللہ بن عبد الرحمن السمرقندی اور الحسن بن شجاع البلخی۔ یعقوب بن ابراہیم الدورقی کہتے تھے کہ امام محمد بن اسماعیل اس امت کے فقیہ ہیں۔ الفربری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن منیر کے اصحاب میں سے ایک شخص کسی کام سے بخارا گیا، جب وہ واپس آیا تو ابن منیر نے اس سے پوچھا تم ابو عبداللہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے اس کو دھتکار دیا اور کہا تیرے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو بخارا میں گیا اور ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل سے مل کر نہیں آیا۔ الوراق بیان کرتے ہیں کہ میں نے علماء مکہ سے سنا، وہ کہتے تھے محمد بن اسماعیل ہمارے امام اور فقیہ ہیں اور خراسان کے فقیہ ہیں۔ صالح بن یونس بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سے سالم بن ابی حفصہ کی حدیث کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا اس حدیث کو میں نے محمد بن اسماعیل کے ساتھ لکھا تھا اور وہ کہتے تھے کہ سالم ضعیف ہے۔ ان سے کہا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد بن اسماعیل مجھ سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں۔ الوراق بیان کرتے ہیں کہ ابو طیب حاتم بن منصور الکیسی کہتے تھے کہ بصرہ میں علم کے نفاذ میں امام بخاری اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ رجاء الحفاظ کہتے تھے کہ امام محمد بن اسماعیل کی علماء پر اس طرح فضیلت ہے جیسے مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ ایک شخص نے کہا کیا ہر ایک پر؟ انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے جو زمین پر چلتے ہیں۔
محمد بن یوسف بیان کرتے ہیں کہ ہم امام بخاری کے ساتھ محمد بن بشار کے پاس تھے۔ انہوں نے امام بخاری سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا۔ امام بخاری نے فی الفور جواب دیا۔ محمد بن بشار نے امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارے زمانہ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ سلیم بن مجاہد کہتے تھے، اگر وکیع، ابن عینیہ اور ابن المبارک اس وقت زندہ ہوتے تو محمد بن اسماعیل کی طرف محتاج ہوتے۔ محمد بن یوسف بیان کرتے ہیں، ہم قتیبہ بن سعید کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا نام ابو یعقوب تھا۔ قتیبہ بن سعید نے اس سے محمد بن اسماعیل کے متعلق دریافت کیا۔ پہلے اس نے اپنا سر جھکایا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، اے لوگو، میں نے حدیث میں غور کیا ہے اور رائے میں بھی غور کیا ہے۔ میں فقہا، زہاد اور عباد کی مجلس میں رہا ہوں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے محمد بن اسماعیل کی مثل نہیں دیکھی۔ حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اپنے اصحاب میں صدق اور تقوی میں ایسے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں تھے۔ ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ کہتے تھے کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے بڑھ کر آسمان کے نیچے احادیث کا عالم اور حافظ نہیں دیکھا۔ صفحہ نمبر 80۔ محمد بن حمدون بن رستم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام مسلم بن حجاج امام بخاری کے پاس آئے اور کہا، اے استاذین سید المحدثین اور علی الحدیث کے طبیب، اپنے پیر بڑھائیں تاکہ میں ان پر بوسہ دوں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا، میں نے علل تاریخ اور معرفت الاسانید کے معنی میں محمد بن اسماعیل سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا، عراق میں نہ خراسان میں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا، امام محمد بن اسماعیل عبداللہ بن منیر کے پاس تھے۔ جب وہ ان کے پاس سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت کی زینت بنا دیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا، ان کے یہ کلمات قبول ہو گئے۔ احمد بن نصر الخفاف نے کہا، امام محمد بن اسماعیل اسحاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل سے 20 درجہ زیادہ بڑے عالم تھے، اور جو امام بخاری کی مذمت کرے میری طرف سے اس پر 1000 لعنت ہو۔ بغیر کفر یا فسق کے کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ سعیدی احمد بن حمدون القصار بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم بن حجاج امام بخاری کے پاس گئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ پھر کہا، آپ کو محمد بن سلام نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں مخلد بن یزید الحرانی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں ابن جریج نے خبر دی، از موسیٰ بن عقبہ، از سہیل، از والد خود، از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، از نبی علیہ السلام، اور وہ حدیث کفارہ مجلس میں ہے۔ اس حدیث کی علت کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا، یہ حدیث ملیح ہے اور اس باب میں حدیث واحد کے سوا دنیا میں اور کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ حدیث معلول ہے۔ ہمیں یہ حدیث موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہم سے وہیب نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں سہیل نے حدیث بیان کی، از اون بن عبداللہ۔ امام محمد نے کہا، اور یہ سند اولا ہے کیونکہ موسیٰ بن عقبہ کا سہیل سے سماع نہیں بیان کیا جاتا۔ تب امام مسلم نے کہا، آپ سے صرف حاسدی بغض رکھے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ کفارہ مجلس کی حدیث درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں بہت شور و شغب ہو، پھر مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، تو اس مجلس میں جو غلط باتیں ہوئی تھیں ان پر اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو سہل محمد بن احمد المروزی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو زید المروزی الفقی سے یہ سنا ہے کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا تھا۔ اس وقت مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو زید، کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے؟ تم میری کتاب نہیں پڑھتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد بن اسماعیل کی الجامع۔ صفحہ نمبر 81۔ اہل بغداد اور اہل سمرقند کے امتحان میں سرخرو ہونا۔ حافظ احمد بن عدی بیان کرتے ہیں کہ جب اہل بغداد کو معلوم ہوا کہ امام بخاری بغداد آ رہے ہیں تو بغداد کے محدثین نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے ایک
100 احادیث کے متون اور اسناد میں رد و بدل کر دیا۔ ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کے ساتھ اور اس کی سند کو پہلی حدیث کے ساتھ لگا دیا، اور اس طرح 100 احادیث کے متن اور سند الٹ پلٹ کر دیے، اور 10 آدمیوں میں یہ حدیث اس طرح سے تقسیم کر دیں کہ ہر شخص ایک ایک کر کے 10 احادیث کے بارے میں امام بخاری سے سوال کرے۔ امام بخاری جب بغداد میں داخل ہوئے تو اہل بغداد نے ان کے اعزاز میں ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی، جس میں علماء، امراء اور عوام کی بہت اکثریت شامل تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک شخص اٹھا اور اس نے سند مقلوب کے ساتھ پہلی حدیث پڑھی۔ امام بخاری سے پوچھا، کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر دوسری حدیث پڑھی، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ اس نے 10 احادیث پڑھ ڈالی، اور امام بخاری نے ہر بار نفی میں جواب دیا۔ جاننے والے اصل سبب سمجھ کر امام بخاری کے علم پر حیران ہو رہے تھے، اور انجان لوگ اس جواب کو امام بخاری کا عجز سمجھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ پہلے شخص کے سوالات کے بعد اسی طرح دوسرے شخص نے اٹھ کر سوال کیے اور امام بخاری نے اس طرح جواب دیے، پھر تیسرا اٹھا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ 10 آدمیوں نے 100 احادیث پوری کر ڈالی، اور امام بخاری نے ان تمام احادیث کے جواب میں یہی کہا کہ میں نے نہیں جانتا۔ جب امام بخاری نے دیکھا کہ یہ لوگ سوالات سے فارغ ہو گئے اور اب کوئی شخص نہیں اٹھتا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے شخص نے جو حدیث پڑھی اس نے یہ سند بیان کی تھی اور اس کی سند یہ ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی پڑھی ہوئی 100 کی 100 احادیث کی غلط اسناد بھی پڑھ کر سنائی اور اصل کی اسناد بھی بیان کر دی، اور حدیث کو اس کی اصل سند کے ساتھ لاحق کر دیا۔ جیسے ہی امام بخاری نے اپنے بیان کو ختم کیا، تمام مجلس میں تحسین و مرحبا کا غلغلہ اور آفرین آفرین کا شور اٹھا، اور عوام و خواص سب نے امام بخاری کے فضل کا اعتراف اور ان کی عظمت کا اقرار کیا۔ حافظ ابو الزہر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند میں 400 محدث جمع ہوئے اور انہوں نے امام بخاری کو مغالطہ دینے کے لیے شام کی اسناد عراق کے اسناد میں داخل کیں اور عراق کی شام میں، اسی طرح حرم کی اسناد یمن میں داخل کیں اور یمن کی حرم میں۔ وہ لوگ 7 دن لگاتار اس قسم کے مغالطہ آمیز متون اور اسانید امام بخاری پر پیش کرتے رہے، لیکن ایک بار بھی وہ امام بخاری کو نہ سند میں مغالطہ دے سکے نہ متن میں۔ امام بخاری کا فقہی مسلک۔ امام بخاری کے اپنے کلام میں اس بات کی کوئی تصحیح نہیں ہے کہ ان کا فقہی مسلک کیا تھا، البتہ جامع صحیح میں امام بخاری ایسی حدیث بکثرت لائے ہیں جو مسلک شافعی کی مؤید ہیں، اور غالباً اسی بنا پر بعض مشاہیر علماء نے ان کو امام شافعی کا مقلد گردانا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی تاج الدین سبکی کے حوالہ سے لکھتے ہیں، ابو عاصم نے امام بخاری کو ہمارے طبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے، اور تاج الدین سبکی امام بخاری کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری نے مکہ میں حمیدی سے سماع کیا اور انہی سے فقہ شافعی پڑھا۔ ابو عاصم عبادی نے امام بخاری کا ذکر اپنی کتاب طبقات شافعیہ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام بخاری نے زعفرانی، ابو ثور اور کرابیسی سے سماع کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے حمیدی سے فقہ پڑھی اور یہ سب امام شافعی کے شاگرد تھے۔ امام تاج الدین سبکی نے یہ تمام ثبوت حافظ ابو عاصم کے اس قول کو تقویت پہنچانے کے لیے ذکر کیے ہیں کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے۔ حافظ ابو عاصم 357 ہجری میں، یعنی امام بخاری کے وصال کے ٹھیک 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کا زمانہ امام بخاری کے بہت قریب تھا، اس لیے ان کی بات پر اعتماد کرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ اور نواب صدیق حسن بھوپالی مدینۃ العلم سے نقل کر کے لکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اب کچھ ائمہ شافعیہ کا تذکرہ کریں تاکہ ہماری کتاب حنفی اور شافعی دونوں طرفوں کی جامع ہو جائے۔ اور ائمہ شافعیہ 2 قسم پر ہیں، ایک وہ جو امام شافعی کی صحبت سے مشرف جیسے احمد خلال اور ابو جعفر بغدادی، دوسری قسم کے ائمہ شافعیہ وہ ہیں جیسے محمد بن ادریس، ابو حاتم رازی، محمد بن اسماعیل بخاری اور محمد بن اسماعیل علی حکیم ترمذی۔ ان ٹھوس حوالہ جات کے پیش نظر امت کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے۔ بہرحال امام بخاری شافعی ہونے کی تقدیر پر بھی محض مقلد نہیں تھے، بلکہ مجتہد فی المسائل تھے اور طبقات فقہا میں تیسرے درجے پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعض مسائل میں امام شافعی سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان مسائل میں خود اجتہاد کرتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کے نزدیک امام بخاری کی مثال شوافع میں ایسی ہے جیسے احناف میں امام ابو جعفر طحاوی کی۔ تصنیف:
امام بخاری کی زندگی کا اکثر حصہ حدیث کی تلاش میں شہر در شہر سفر میں گزرا ہے، اور انہیں کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع بہت کم ملا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے خاطر خواہ تعداد میں تصانیف چھوڑی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور دیگر حضرات نے جو امام بخاری کی تصانیف گنوائیں وہ یہ ہیں: 1 جامع الصحیح، 2 التاریخ الکبیر، 3 التاریخ الاوسط، 4 تاریخ الصغیر، 5 کتاب الضعفاء، 6 کتاب الکنی، 7 الادب المفرد، 8 جز رفع الدین، 9 جز القراءۃ الخلف الامام، 10 کتاب الاشربہ، 11 کتاب الہبہ، 12 کتاب العلل، 13 برع الوالدین، 14 الجامع الکبیر، 15 التفسیر الکبیر، 16 المسند الکبیر، 17 خلق افعال العباد، 18 قضایا الصحابہ والتابعین، 19 کتاب الواحدین، 20 کتاب المبسوط، 21 کتاب الفوائد، 22 اسامی الصحابہ۔ نشاپور میں امام محمد بن یحییٰ الزہلی کے ساتھ خلق قرآن کا مناقشہ۔ 250 ہجری میں امام بخاری نے نیشاپور آنے کا پروگرام بنایا۔ اس خبر کو سنتے ہی اہلیان نیشاپور میں فرحت و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس زمانہ میں محمد بن یحییٰ الزہلی نیشاپور کی علمی ریاست کے والی تھے۔ محمد بن یحییٰ الزہلی نے شہر کے لوگوں کو امام بخاری کے استقبال کی تلقین کی۔ چنانچہ لوگوں نے ایک انبوا کثیر نے محمد بن یحییٰ کی قیادت میں شہر سے 3 مرحلہ آگے جا کر امام بخاری کا استقبال کیا اور انتہائی تزک و احتشام سے امام بخاری کو شہر میں لے آئے۔ امام مسلم بن حجاج کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے اتنا عظیم الشان استقبال نہ کسی عالم کا دیکھا تھا نہ کسی حاکم کا۔ امام بخاری نے نیشاپور میں درس حدیث دینا شروع کیا۔ ان کے درس میں ہر وقت ازدحام رہتا تھا اور بے حساب لوگ امام بخاری سے علم حدیث کا استفادہ کرتے تھے۔ بعض حاسدین کو امام بخاری کی شہرت اور مقبولیت بری لگی اور انہوں نے محمد بن یحییٰ کو امام بخاری کا مخالف بنا دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ محمد بن یحییٰ الزہلی قرآن کریم کے الفاظ کو بھی قدیم مانتے تھے، اس پر بڑی شدت سے قائم تھے۔ کسی شخص نے جا کر امام بخاری سے پوچھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ امام بخاری ٹالتے رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے کہا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اس نے پھر اصرار کیا، قرآن کے الفاظ کا حکم بتلائیے۔ تو آپ نے کہا، ہمارے افعال مخلوق ہیں اور الفاظ بھی ہمارے افعال ہیں۔ بس پھر کیا تھا، شور مچ گیا کہ امام بخاری الفاظ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں۔ جب زہلی تک یہ خبر پہنچی تو وہ تمام عنایات منقطع کر کے یکسر مخالف ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ بخاری کے درس میں کوئی شخص نہ جائے۔ چنانچہ مسلم بن حجاج کے سوا تمام لوگوں نے امام بخاری کے درس میں جانا بند کر دیا۔ آخر جب امام بخاری اہل نیشاپور سے مایوس ہو گئے تو آپ نے نیشاپور سے بخارا کی طرف روانگی کا قصد کر لیا۔ امام بخاری کی بخارا میں امیر بخارا خالد بن احمد زہلی کے ساتھ آزمائش۔ جب اہل وطن کو معلوم ہوا کہ امام بخاری وطن واپس لوٹ رہے ہیں تو انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے بخارا سے کئی منزل پہلے امام بخاری کی پیشوائی کے لیے خیمے نصب کر دیے اور بڑے تزک و اہتمام و شان و شکوہ سے امام بخاری کو شہر لے کر آئے۔ امام بخاری نے بخارا میں درس قائم کر دیا اور اطمینان سے پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ حاسدین نے یہاں بھی امام بخاری کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ خلافت عباسیہ کے نائب خالد بن احمد زہلی والی بخارا کے پاس گئے اور اس سے کہا، امام بخاری سے کہیے کہ وہ آپ کے صاحبزادے کو گھر آ کر پڑھایا کریں۔ جب والی بخارا نے امام بخاری سے یہ فرمائش کی تو آپ نے فرمایا، میں علم کو سلاطین کے دروازے پہ لے جا کر ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ جس شخص کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو میرے درس میں آنا چاہیے۔ والی بخارا نے کہا، اگر میرا لڑکا درس میں آئے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، آپ کو اسے علیحدہ پڑھانا ہوگا۔ امام بخاری نے جواب دیا، میں کسی شخص کو حدیث رسول کی سماعت سے روک نہیں سکتا۔ یہ جواب سن کر حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے ابن الوقت علماء سے امام بخاری کے خلاف فتویٰ حاصل کر کے انہیں شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ امام بخاری اپنے وطن میں آ کر بے وطن ہونے پر بہت آزردہ ہوئے۔ ابھی ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے والی بخارا خالد بن احمد زہلی کو معزول کر دیا اور اسے گدھے پر سوار کرا کے محل سے نکالا گیا اور قید خانہ میں بند کر دیا گیا، جہاں وہ انتہائی ذلت اور رسوائی سے چند دن گزارنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے امیر بخارا کی معاونت کی تھی وہ سب مختلف بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ امام بخاری کا سانحہ ارتحال۔
بخارا سے واپس ہونے کے بعد امام بخاری نے سمرقند جانے کا قصد کیا۔ اب یہ سمرقند سے کئی منزل دور تھے، تو آپ کو اطلاع ملی کہ اہل سمرقند آپ کے بارے میں دو آزا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ وہیں راستہ میں خرتنگ نامی ایک بستی میں رک گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے خدا، یہ زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ اس دعا کے بعد آپ بیمار پڑ گئے۔ اسی اثنا میں اہل سمرقند نے بلانے کے لیے آپ کے پاس قاصد بھیجا۔ آپ جانے کے لیے تیار ہوئے مگر طاقت نے ساتھ نہ دیا۔ چند دعائیں پڑھیں اور لیٹ گئے۔ جسم سے پسینہ بہنا شروع ہوا۔ ابھی وہ پسینہ خشک نہ ہوا تھا کہ آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی، اور اس طرح یکم شوال 256 ہجری کو 62 سال کی زندگی گزار کر عشاء کی نماز کے بعد علم و فضل کا وہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا، جس کے علم و عمل کی روشنی سے سمرقند، بخارا، بغداد اور نیشاپور کی بے شمار عوام و خواص اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے۔ پھر عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کو خرتنگ میں دفن کر دیا گیا۔ اس اعتراض کا جواب کہ موت کی دعا مانگنا ممنوع ہے، پھر امام بخاری نے موت کی دعا کیوں کی؟ اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے حالات سے بد دل ہو کر اپنی موت کی دعا کی اور یہ کہا، اے خدا، یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ حالانکہ موت کی دعا مانگنا ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہو تو وہ یوں دعا کرے، اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور زندگی مومن صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پے در پے صدمات کی وجہ سے امام بخاری کا ذہن بے حد منتشر ہو چکا تھا اور ان کو ذہول ہو گیا تھا، اور اس وقت یہ یاد نہ رہا کہ موت کی دعا کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، اور نسیان کی حالت میں جو ممنوع کام کیا جائے اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ یا پھر امام بخاری نے اجتہاد کیا کہ دنیاوی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن اب ان کے دین پر مصیبت آئی ہوئی ہے، ان کو دینی خدمات کرنے سے روکا جا رہا ہے اور درس و تدریس کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میرے دین پر کوئی آفت اور مصیبت آئے تو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ امام بخاری فقیہ اور مجتہد تھے، انہوں نے موت کی دعا کرتے وقت ضرور دعا کی کوئی بہترین توجیہ کی ہوگی۔ بارگاہ رسالت میں مقبولیت۔ امام بخاری نے ساری عمر رسول اللہ کی اسوہ کی تلاش، آپ کے اقوال کی تتبع اور آپ کی احادیث کی خدمت میں گزاری۔ ان کی زندگی کا ایک ایک عمل مطابقت رسول کا مظہر تھا۔ وراق کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور حضور اس جگہ قدم رکھتے ہیں، امام بخاری بھی بعد میں وہیں قدم رکھتے ہیں۔ فربری کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی جگہ جا رہا ہوں، رسول اللہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا محمد بن اسماعیل کے پاس۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا۔ رسول اللہ کی یہ عنایات جس طرح زندگی میں امام بخاری کے شامل حال تھیں، اسی طرح وصال کے بعد بھی یہ توجہات ان پر سایہ فگن رہیں۔ چنانچہ عبدالواحد بن آدم تو اویسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ رسول اللہ جماعت صحابہ کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کس کا انتظار ہے؟ فرمایا بخاری کا۔ کہتے ہیں چند دن بعد مجھے امام بخاری کے وصال کی خبر پہنچی۔ میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام بخاری کا اسی رات انتقال ہوا تھا جس رات میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی تھی۔ امام بخاری کے مزار کی برکات۔ امام بخاری کی نماز جنازہ کے بعد جب ان کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو مدت تک اس مٹی سے مشک کی مہک آتی رہی اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آ کر امام بخاری کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتے تھے۔ ابو الفتح سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے وصال کے بعد 200 سال بعد سمرقند میں خشک سالی کی وجہ سے قحط نمودار ہو گیا۔ لوگوں نے بارہا نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک مرد صالح قاضی شہر کے پاس گیا اور اس کو مشورہ دیا کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے۔ قاضی شہر نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری کی قبر پر حاضر ہوا۔ لوگوں نے وہاں گریہ گزاری کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے نہایت خوش و خضوع سے دعا مانگی۔
اور امام بخاری سے قبولیت دعا کے لیے سفارش کی درخواست کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل امڑ آئے اور 7 دن تک لگاتار اس قدر بارش ہوتی رہی کہ لوگوں کے لیے خرتنگ سے سمرقند پہنچنا مشکل ہو گیا۔